اس کے بعد سورہ صافات شروع ہوتی ہے۔ سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک قسم بیان کی جو سب باندھے ہوئے ہوتے ہیں، صافات کہتے ہیں ان فرشتوں کو، انہی کے نام سے یہ سورت ہے صافات۔ اس کے بعد سورہ صاد شروع ہوتی ہے۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی نبوت کا تذکرہ فرمایا، رسالت کا تذکرہ فرمایا، حضرت داؤد کا تذکرہ، سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل کا، حضرت ذوالکفل کا، حضرت ذوالیسع کا، بہت سے انبیاء کا ذکر فرمایا۔ اس میں ایک نبی کا خاص طور پر ذکر آتا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمتیں عطا فرمائی تھی، جائیداد عطا فرمائی تھی، مال و دولت عطا فرمائی تھی، اولاد عطا فرمائی تھی، صحت عطا فرمائی تھی۔ 70 سال اس عالم میں گزار دیے حضرت ایوب نے، ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بجا لاتے رہے۔ فرشتوں نے اللہ کے سامنے حضرت ایوب کی عبادت کا تذکرہ کیا اور ان کے شکر کے جذبے کا بہت زیادہ تذکرہ کیا، تو ابلیس نے کہا، شیطان نے کہا، سب نعمتیں اس کے پاس موجود ہے تو وہ تو شکر کرے گا ہی، نعمتیں لے کر دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نعمت لے لی۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال جو کچھ تھا، جائیداد جو کچھ تھی، پوری تباہ ہو گئی، اور اسی طرح بچے بھی تباہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد شیطان نے کہا اب تو صحت بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صحت بھی لے لی، اور ایک ایسی بیماری پیدا کر دی جسم میں، چیچک کی طرح بیماری پیدا ہو گئی کہ جسم میں دانے پھوڑے پیدا ہو گئے، سوائے آنکھ، زبان اور دل کے جسم کا کوئی حصہ اس بیماری سے باقی نہیں رہا۔ تمام پڑوسی، رشتہ دار دور ہو گئے، اور جہاں پر کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے قوم کا، وہاں لے جا کر حضرت ایوب کو ڈال دیا گیا۔ سوائے بیوی کے کوئی پاس نہیں، بیوی جاتی مزدوری کرتی، اپنے لیے بھی کچھ لاتی، حضرت ایوب کے لیے بھی کچھ لاتی۔ 7 سال اسی عالم میں گزر گئے۔ 7 سال کے بعد بیوی نے کہا اللہ سے دعا کر لیجیے۔ حضرت ایوب اس بیماری میں کوئی شکوہ نہیں، کوئی جزا فضا نہیں، دعا بھی کرنے سے ڈرتے تھے کہیں دعا کروں گا تو اس میں کوئی شکایت کا لفظ نکل جائے۔ بیوی نے کہا دعا تو کر لیجئے اس بیماری کے ہٹنے کے لیے۔ حضرت ایوب نے کہا جس اللہ کی نعمتیں کھاتے ہوئے اور جس اللہ نے مجھے بہت زیادہ نوازا ہے، نوازنے کے زمانے میں 70 سال میں نے گزار دیے، تو 7 سال اللہ کی دی ہوئی اس آزمائش میں گزارنا کیا مشکل ہے۔ دعا نہیں کی۔ اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا، شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کو اس حالت میں اللہ کا شکر گزار بندہ دیکھ کر حیران تھا، کیا کیا جائے، کس طرح سے بہکایا جائے۔ بیوی کے پاس آیا، آ کر ایک مرتبہ کہنے لگا میں طبیب ہوں، میں ایوب کا علاج کروں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ تم ایوب کے سامنے جا کر یہ کہنا کہ تمہیں شفا فلاں نے دی، اللہ نے نہیں دی، فلاں نے دی۔ تو بیوی تھی، ہر بیوی چاہتی ہے کہ شوہر صحت مند ہو جائے اور اس کی بیماری دور ہو جائے، تو وہ گئی حضرت ایوب کے پاس، جا کر معلوم کرنے کے لیے گئی، ایسا ایک طبیب ہے وہ علاج کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت ایوب بہت رنجیدہ ہوئے اور بہت تکلیف محسوس کی۔ حضرت ایوب نے کہا شیطان مردود کی اتنی مجال ہو گئی کہ وہ میری بیوی کو آ کر بھٹکا رہا ہے۔ حضرت ایوب اللہ کے دربار میں دعا کرنے لگے، رب انی مسنی الضر، اے اللہ شیطان نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت ایوب کی اس کیفیت کو دور فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی ایڑیوں کو رگڑو، وہاں پر ایک چشمہ نکلے گا، اس چشمے سے پانی نہاؤ، غسل کرو تو پہلی کیفیت میں آ جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت ایوب نے ایڑی رگڑی، چشمہ نکلا پانی کا، اس پانی سے حضرت ایوب نے غسل کیا تو سب سے پہلے ان کے جسم پر ہڈیاں آ گئی اور پہلے کی طرح جسم ہو گیا۔ بیوی آئی تو دیکھ کر پہچانا نہیں بیوی نے، اور بیوی حضرت ایوب ہی سے معلوم کرنے لگی، اے اجنبی یہاں ایک شخص بیمار تھا، بیماری میں مبتلا، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ حضرت ایوب بہت دیر تک گفتگو کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد حضرت ایوب نے کہا میں ہی ایوب۔ بیوی نے کہا مذاق کر رہے ہو؟ تو حضرت ایوب نے کہا اللہ نے میری حالت کو پہلے کی جیسی حالت بنا دیا ہے، پھر اللہ نے ان کے بیٹوں کو جو 7 بیٹے 7 بیٹیاں تھے پھر اللہ نے عطا کیا، پھر مال و دولت اللہ نے عطا کی، صحت عطا کر دی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ پوچھنے والے نے حضرت ایوب سے پوچھا کہ وہ بیماری کی حالت زیادہ بہتر تھی یا یہ صحت کی عالم زیادہ بہتر ہے؟ تو حضرت ایوب نے کہا
صحت بھی اللہ کی طرف سے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن بیماری کے عالم میں 2 مرتبہ مجھے اللہ کا دیدار ہوتا تھا۔ صبح ہوتی تو اللہ پوچھتے ایوب کیسے ہو، تو اللہ کے اس سوال میں جو لطف ہوتا تھا اب وہ لطف نہیں رہا۔ رات ہوتی تھی اللہ پوچھتے تھے، عیادت کرتے تھے ایوب کیسے ہو، تو وہ جو لطف ملتا تھا اب وہ لطف ختم ہو گیا۔ 7 سال کچھ مہینے حضرت ایوب اس بیماری میں مبتلا رہے۔ یہاں پر ایک بات کہنے کی ہے، بعض لوگ یہ حضرت ایوب کے واقعے میں یوں بیان مبالغہ آرائی کرتے ہوئے اسرائیلی روایات بیان کر دیتے، حضرت ایوب کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، یہ سب غلط ہے۔ کسی نبی کو اللہ ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کرتے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ جائے، یہ غلط ہے۔ یہ سب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں اس کو بیان کیا ہے۔ الغرض حضرت ایوب کے عزم اور ان کے ثبات اور ان کا صبر اتنا زیادہ مشہور ہوا، صبر کے بارے میں صبر ایوب کو محاورے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ زمر شروع ہوتی ہے۔ زمر کہتے ہیں گروہوں کو، اللہ تعالیٰ نے اس میں 2 گروہوں کو بیان فرمایا، جنتی گروہ کا بھی بیان فرمایا، جہنمی گروہ کا بھی بیان فرمایا۔ اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ الزمر کہتے ہیں۔ اس سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دلائل بیان فرمائے، اس ضمن میں ایک اہم دلیل اللہ نے بیان فرمائی، ایک ایسی بات اللہ نے طبی حقیقت کو بیان فرمایا۔ 1500 سال پہلے اس زمانے میں کوئی نہیں جانتے تھے، آج سے 150 سال پہلے ڈاکٹروں نے، حکماء نے اس حقیقت کو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کو ماں کے پیٹ میں پیدا کرتے ہیں تو 3 تاریکیوں میں رکھتے ہیں، 3 پردوں میں رکھتے ہیں، 3 پردوں میں محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ حقیقت عرب کے معاشرے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ قرآن مجید نے یہ طبی حقیقت کو بیان کیا، میڈیکل حقیقت کو بیان کیا۔ 150 سال پہلے آج سے ڈاکٹروں نے اس کا انکشاف کیا ہے۔ قرآن حقائق کا مجموعہ ہے، قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کی کتاب ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ مولا کریم گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں سے لغزشوں سے درگزر فرمائیے۔ اے اللہ مغفرت عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس رمضان کو ہم سب کے لیے اللہ مغفرت والا مہینہ بنا دیجیے۔ اے اللہ مغفرت کے حصول کا مہینہ بنا دیجیے۔ اس رمضان میں ہم سب کے لیے بخشش و کرم کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ بچے کچھ رمضان کو اے اللہ پوری قدردانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ روزوں کو، نمازوں کو، تراویح کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ یہ عبادات جیسی کرنی چاہیے ویسی کرنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔